کہ عمل اور عقیدہ دونوں دو بنیادیں ہیں، لیکن اس میں ایک پہلو کی طرف ہمیشہ ہماری توجہ رہنی چاہیے کہ اگر عقیدہ درست ہو، فکر صاف ہو، سوچیں کلیئر ہو، نظریات میں شفافیت ہو، کوئی دھندلا پن نہ ہو، تو پھر عمل میں جہاں کہیں کوئی کوتاہی ہوگی اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی عقل سالم ہے۔ لیکن اگر عقل میں سلامتی نہ ہو، عقل سالم نہ ہو، عقل سلیم کا حامل نہ ہو، عقیدے میں شفافیت نہ ہو، نظریات میں شفافیت نہ ہو، حق کی جگہ باطل کے امام کو چن لے، حق کی جگہ باطل کے رستے کا انتخاب اللہ کا رستہ سمجھ کر کر لے، تو نتیجتاً اگر وہ عمل کے اعتبار سے لاکھوں سال بھی عبادت کرے تو اس عبادت کی قدر و قیمت اللہ کی بارگاہ میں ذرہ برابر نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ساری دنیا مل کر اللہ کی مخالفت کریں تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری دنیا مل کر اللہ کے سامنے سر سجود ہو تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی کیفیت اہل بیت کی ہے، نبی کریم اور ان کی آل کی۔ ساری دنیا مل کر مخالفت کر لیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر ساری دنیا ان کی حمایت کر لے ان کو فرق پڑتا ہے؟ نہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے وہ جس مقام پر ہے وہ مقام ایسا مقام ہے، فرق اگر پڑتا ہے تو انہی کو پڑتا ہے جو یا حمایت کرتے ہیں یا مخالفت۔ لہذا اصل چیز جو سوچنے والی وہ یہ ہے۔ لہذا آج جو میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان میں جو میرا محور اور مرکزی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اہل البیت کے لیے نہیں کرتے، اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن اہل البیت کے کہنے پر کرتے ہیں، چونکہ ان کے کہنے پر کرتے ہیں اور وہ زمین پر اللہ کی حجت ہے۔ اس لیے ہماری عقل یہ کہتی ہے اور اس عقل کا عطا کرنے والا خدا قرآن میں یہ کہتا ہے کہ جب تم نے نیت میری کر لی، نیت میرے رسول کی رضامندی کی کر لی، نیت رسول کے ان حجت ہائے زاہدہ کی کر لی، تو اس کے بعد تمہارا وہ عمل چونکہ اس نیت کے تابع ہے، اس لیے جیسی نیت ہے ویسا عمل ہے، جیسی نیت ہے ویسا عمل ہے۔